بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو یار زمباٹا دیوی کے چنگل میں۔ تلسم و شروا کی سرزمین ہمیشہ جادو، سازش اور پر اسرار مخلوقات سے بری رہتی ہے۔ یہاں بہادری اور عقل مندی کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ رہنا محال ہے۔ عمرو یار نے اپنی ہوشیاری اور عیاری کے ذریعے نہ جانے کتنی بار دشمنوں کو شکست دی، مگر اس بار قسمت نے اس کے سامنے ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی جس کا سامنا شاید اس نے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ یہ رکاوٹ تھی زمباٹا دیوی، ایک حسین جادوگرنی اور خطرناک دیوی جس کا طلسمی محل بادلوں سے اوپر تھا اور جس کی آنکھوں کی ایک جھلک بڑے بڑے سورماؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی تھی۔ ایک دن تلسم و شربا کے بازار میں عجیب و غریب خبریں گردش کر رہی تھیں۔ لوگ سرگوشیوں میں کہتے تھے، کیا تم نے سنا ہے زمباٹا دیوی نے پھر کسی شہزادے کو اپنی محل میں قید کر لیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا جادو اتنا تیز ہے کہ بڑے بڑے پہلوان لمحے بھر میں پتھر بن جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جادو کے ساتھ ساتھ حسن میں بھی لاجواب ہے۔ یہ خبریں جب عمرو یار کے کانوں تک پہنچی تو وہ چونک اٹھا، اس کے یاری کی رگیں پھڑکنے لگیں۔ وہ سوچنے لگا، اگر زمباٹا دیوی نے سچ میں شہزادے کو قید کر لیا ہے تو یہ بڑا فتنہ ہے، کہیں یہ طلسمی دنیا کی تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ مجھے ضرور اس راز کو جاننا چاہیے۔ عمرو نے اپنا مخصوص عیارانہ لباس پہنا، کمر پر زنبیل لٹکائی اور راستے کا رخ اس طرف کیا جس طرف لوگ زمباٹا دیوی کے محل کا اشارہ دیتے تھے۔ کہتے ہیں اس کا قلعہ وادی زہر میں ہے، جہاں قدم رکھتے ہی سانپ، بچھو اور ڈراؤنی مخلوقات حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ راستہ گھٹن تھا، دن کی روشنی بھی وہاں پہنچتے پہنچتے مدھم ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی عمرو وادی کے قریب پہنچا، درختوں کی شاخوں سے اجنبی پرندے کڑکدار آوازیں نکالنے لگے۔ اچانک ایک زہریلا ناگ اس کے سامنے آیا اور پھنکارنے لگا۔ عمرو مسکرایا اور اپنے زنبیل سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ جیسے اس نے ڈبے کا ڈھکن کھولا، اندر سے خوشبودار دھواں نکلا۔ دھواں ناگ کے نتھنوں میں گیا، وہ لمحے بھر میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ ہا ہا ہا، اے زمباٹا دیوی، ابھی تو تمہارے چنگل کی پہلی رکاوٹ کو شکست دی ہے، دیکھتے ہیں تمہارے تلسم کتنے دن مجھے روک سکتے ہیں۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ عمرو ایک بلند پہاڑی پر پہنچا، وہاں سے نیچے نظر ڈال لی تو ایک عظیم الشان محل جگمگ کر رہا تھا۔ محل کی دیواریں چمکدار نیلم اور یاقوت سے بنی ہوئی تھیں۔ قلعے کے چاروں طرف شعلے بھڑک رہے تھے، جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو۔ محل کے دروازے پر دو دیوک آمد پہرے دار کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سرخ شعلے دہک رہے تھے اور ہاتھوں میں ایسے بھاری ہتھیار تھے کہ زمین بھی لرز رہی تھی۔ عمرو جانتا تھا کہ طاقت سے ان دیووں کو شکست دینا ممکن نہیں، لہٰذا اس نے اپنی عیاری سے کام لیا۔ زنبیل میں سے ایک جادو روغن نکالا اور اپنے چہرے پر مل لیا۔ لمحے بھر میں اس کی شکل ایک سنہری پرندے کی سی ہو گئی۔ پرندہ بن کر وہ اٹھتا ہوا دیو کامت پہرے داروں کے سروں کے اوپر سے گزر گیا، مگر جیسے ہی وہ محل کے اندر داخل ہوا، ایک عجیب سی موسیقی فضا میں گونجی۔ وہ موسیقی دل و دماغ کو گھیرنے والی تھی۔ عمرو نے فوراً اپنے کانوں میں روئی ڈال لی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ بھی اس دھن میں کھو گیا۔ کیا یہ زمباٹا دیوی کی جادوئی سرگم ہے؟ عمرو نے سوچا۔ محل کے اندر ایک نہایت حسین باغ تھا، وہاں چاندنی بکھری ہوئی تھی اور فضا خوشبو سے معطر تھی۔ اچانک ایک روشنی پھوٹی اور سامنے زمباٹا دیوی آ کھڑی ہوئی۔ وہ واقعی طلسمی حسن کی مالک تھی۔ اس کا لباس چمکتا ہوا زمردی ہیرا تھا، اس کے بال کالی رات کی طرح لہراتے تھے اور آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ عمرو جیسا ہوشیار عیار کا دل بھی دھڑکنے لگا۔ زمباٹا دیوی نے نرم مگر پر اسرار آواز میں کہا، عمرو یار، میں جانتی تھی کہ ایک دن تم میرے محل تک ضرور پہنچو گے، لیکن کیا تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے شکست دے سکتے ہو؟ عمرو نے ہنس کر جواب دیا، اے حسین دیوی، دنیا کا کوئی تلسم اور کوئی جادو عمرو یار کو قابو نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے جال میں ضرور آیا ہوں، مگر تمہارے چنگل میں نہیں پھنسوں گا۔ زمباٹا دیوی کی آنکھوں میں سرخی ابھر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے تو فضا میں بادل گرجنے لگے۔ اچانک زمین پھٹی اور درجنوں طلسمی سانپ نمودار ہوئے جو عمرو کی طرف لپکے۔ عمرو نے فوراً زنبیل میں ہاتھ ڈالا، ایک چھوٹا سا شیشے کا گولا نکالا۔ جیسے اس نے زمین پر پھینکا، وہاں سے چمکتی ہوئی روشنی نکلی اور جس نے سانپ کو لمحے بھر میں بزم کر دیا۔ زمباٹا دیوی حیران رہ گئی۔ واہ عمرو، تم واقعی عقل اور جادو دونوں میں نرالے ہو، لیکن یاد رکھو یہ صرف شروعات ہیں۔ تم ابھی میرے طلسم کے پہلے دائرے میں ہو، اگر اس سے بچ نکلے تو آگے 7 اور دائرے ہیں، اور ہر دائرہ موت سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔
عمرو نے مسکرا کر کہا، ہا ہا ہا، پھر تو یہ کھیل اور بھی زیادہ دلچسپ ہوگا، میں تیار ہوں۔ زمباٹا دیوی نے اپنی انگلی فضا میں گھمائی تو اچانک عمرو کے قدموں کے نیچے کی زمین بدلنے لگی۔ سب کچھ دھندلا ہو گیا، درخت، محل، چاندنی سب غائب ہو گئے۔ عمرو ایک وادی میں کھڑا تھا جو عجیب و غریب مناظر سے بھری ہوئی تھی۔ فضا میں رقص کرتی ہوئی روشنی کے ذرے اڑ رہے تھے اور سامنے ایک شفاف ندی بہہ رہی تھی۔ ندی کے پانی میں آئینے کی طرح منظر دکھائی دیے تھے۔ کبھی عمرو کو اپنے بچپن کی جھلک نظر آتی، کبھی اپنی ماں کا چہرہ، کبھی وہ دن جب اس نے پہلا فریب دیا تھا۔ عمرو فوراً سمجھ گیا، ہاں یہ شراب کا طلسم ہے۔ زمباٹا دیوی چاہتی ہے کہ میں اپنی یادوں میں الجھ کر کمزور پڑ جاؤں۔ وہ ندی کے قریب پہنچا تو پانی سے ایک دلکش عورت نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ اس کی محبوبہ جیسا تھا جو اس نے برسوں پہلے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ عمرو نے نرم لہجے میں کہا، عمرو تم کب تک عیاری کرتے رہو گے؟ آؤ میرے ساتھ سکون کی دنیا میں چلتے ہیں، تمہیں اب مزید بھاگنے اور لڑنے کی ضرورت نہیں۔ عمرو لمحے بھر کو ہچکچایا، مگر پھر اس نے کہکا لگایا، ہا ہا ہا، اے زمباٹا دیوی، یہ چال بچوں کے لیے ہوگی۔ عمرو یار اپنی یادوں کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے زنبیل سے ایک چھوٹا سا کانچ کا آئینہ نکالا اور اس عورت کے سامنے کر دیا۔ لمحے بھر میں عورت کے چہرے کی حقیقت کھل گئی۔ وہ ایک بدصورت دیونی تھی جو اسے بہلانے کے لیے حسین صورت اختیار کیے ہوئے تھی۔ جیسے ہی آئینہ اس پر پڑا، وہ چیختی ہوئی دھوئیں میں بدل گئی۔ اب عمرو ایک اور مقام پر آ پہنچا۔ آسمان سیاہ ہو چکا تھا اور ہوا میں چیخنے چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اوپر آسمان پر سینکڑوں دو ہیکل پرندے چکر لگا رہے تھے۔ ان کی چونچیں خنجر جیسی تیز اور آنکھیں خون میں لال تھی۔ عمرو نے سوچا، یہ دائرہ طاقت کا امتحان ہے۔ یہاں زمباٹا دیوی چاہتی ہے کہ میں ان پرندوں کے پنجوں میں پھنس جاؤں۔ پرندے نے نیچے جھپٹنا شروع کیا۔ ایک پرندہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے پروں کی چھاؤں سے پوری زمین اندھیری ہو گئی۔ وہ سیدھا عمرو پر جھپٹا۔ عمرو نے زنبیل میں سے جادوئی رسی نکال لی۔ جیسے ہی پرندہ قریب آیا، اس نے رسی اس کی چونچ پر پھینک دی۔ رسی لمحے بھر میں لوہے کی زنجیر میں بدل گئی اور پرندہ زمین پر گر پڑا۔ باقی پرندے چیختے چلاتے ہوئے اس کے گرد منڈلانے لگے۔ عمرو نے جادوئی پاؤڈر کی ایک تھیلی ہوا میں اچھالی۔ پاؤڈر نے چمکتے ہوئے شعلے پیدا کیے۔ پرندے ان شعلوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ محل کے اندر زمباٹا دیوی آئینے کے ذریعے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے شاندار تخت پر بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ یہ عمرو کتنا ضدی اور ہوشیار ہے۔ میرے 2 دائرے تو اس نے پار کر لیے ہیں، مگر دیکھتی ہوں آگے کیسے بچتا ہے۔ اس نے اپنے خادموں کو بلایا۔ درجنوں عورتیں آئیں جن کے بال سانپوں جیسے اور جسم دھوئیں سے بنے ہوئے تھے۔ زمباٹا دیوی نے کہا، تیسرا دائرہ تیار کرو، میں چاہتی ہوں کہ عمرو اس بار زندہ نہ بچ سکے۔ عمرو جیسے ہی آگے بڑھا، اس کے گرد شیشے کے اونچے اونچے ستون کھڑے ہو گئے۔ ہر ستون آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ عمرو نے دیکھا کہ ہر آئینے میں اس کا الگ روپ نظر آ رہا ہے۔ کسی میں وہ بچہ تھا، کسی میں بوڑھا اور کسی میں فقیر، کسی میں بادشاہ۔ اچانک ان آئینوں سے اس کے کئی ہم شکل باہر نکل آئے۔ ہر ہم شکل نے تلوار اٹھا رکھی تھی اور عمرو کو للکار رہے تھے، ہم اصل عمرو ہیں، تم نقلی ہو۔ یہ دیکھ کر عمرو لمحے بھر کے لیے حیران رہ گیا۔ پھر اس نے زنبیل سے ایک طلسمی چھوٹی سی چابی نکالی۔ جیسے اس نے چابی زمین پر ماری، ایک دروازہ کھل گیا۔ عمرو نے کہا، اصلی عمرو وہ ہے جو راستہ ڈھونڈ لے، باقی سب دھوکہ ہے۔ یہ کہتے ہی وہ دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ باقی سب ہم شکل چیختے ہوئے غائب ہو گئے اور آئینہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ عمرو جیسے ہی اس دائرے سے نکلا، سامنے ایک ہال تھا۔ ہال کی چھت ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھی اور درمیان میں زمباٹا دیوی کھڑی تھی۔ اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر وہ مسکراہٹ کسی خطرناک طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسی تھی۔ زمباٹا دیوی نے کہا، واہ عمرو، تم نے میرے 3 دائرے توڑ دیے ہیں۔ تم واقعی عقل مند اور بہادر ہو، مگر یاد رکھو آگے میرے ذاتی محافظ ہیں جنہیں کبھی کوئی نہیں ہرا سکا۔ ہا ہا ہا، میں تمہارے حسن اور جادو سے متاثر ضرور ہوا ہوں، مگر ڈرا نہیں۔ تمہارے محافظ ہوں یا تمہاری فوج، عمرو یار سب کا مقابلہ کرے گا۔ زمباٹا دیوی نے ہاتھ اٹھایا، لمحے بھر میں زمین ہلی اور ہال کے کونے سے 4 دیو ہیکل مجسمے زندہ ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں شعلے تھے اور ہاتھوں میں ایسے گرز تھے کہ پہاڑ بھی چکنا چور ہو سکتا تھا۔ عمرو یار نے جیسے ہی 4 دیو ہیکل مجسموں کو زندہ ہوتے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت کی چمک دوڑ گئی۔ یہ محافظ صرف پتھر کے نہیں تھے، بلکہ ان کی رگوں میں آگ اور لوہا بہہ رہا تھا۔ ان کی حرکت سے زمین دہر رہی تھی
اور ہال کی دیواریں لرز رہی تھیں۔ زمباٹا دیوی تخت پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ عمرو یار، یہ میرے 4 عظیم محافظ ہیں، شعلہ، پتھر اور بجلی اور زہر۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اب تک کسی کے ہاتھوں شکست نہیں کھا سکیں۔ تم اگر ان سے بچ گئے تو شاید میں تمہیں ایک لمحے کو دشمن کی بجائے مہمان سمجھ لوں۔ عمرو یار نے زنبیل پر ہاتھ پھیرا اور زیر لب مسکرا کر کہا، ہا ہا ہا، اے زمباٹا دیوی، تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے کس عیار کو للکارا ہے۔ سب سے پہلے آگ سے بنا ہوا محافظ آگے بڑھا۔ اس کے جسم سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے اپنی جلتی ہوئی مٹھی اٹھائی اور پوری قوت سے عمرو یار پر وار کیا۔ حال کی زمین میں آگ کی لکیریں دوڑ گئیں۔ اگر یہ مکہ سیدھا لگ جاتا تو عمرو راکھ میں بدل جاتا، مگر عمرو پھرتی سے ایک طرف ہو گیا۔ زنبیل میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک چمکتی ہوئی گیند نکال لی۔ جیسے اس نے زمین پر اسے پھینکا، وہاں سے ٹھنڈے پانی کی نہر نکل آئی۔ نہر کا پانی شعلہ محافظ پر بہہ گیا اور اس کے شعلے بجھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ آگ کا دیو جل بجھ کر پتھر کا ڈھیر بن گیا۔ اب دوسرا محافظ آیا، جس کا پورا جسم پہاڑ کی مانند سخت پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس کے قدموں سے زمین پھٹنے لگی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنی کلائی سے ایک زوردار دھکا دیا۔ عمرو یار دیوار سے ٹکرا کر گر گیا، مگر فوراً سنبھل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ پتھر کو طاقت سے شکست دینا ناممکن ہے۔ اس نے زنبیل سے پانی کا قطرہ نکالا۔ یہ ایک ایسا جادوئی قطرہ تھا جو کسی بھی پتھر کو نرم کر سکتا تھا۔ عمرو نے قطرہ فضا میں اچھالا اور جیسے ہی وہ محافظ پر گرا، اس کا جسم موم کی طرح پگھلنے لگا۔ وہ چیختا رہا اور آخر کار زمین میں دھنستا چلا گیا۔ تیسرا محافظ بجلی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے جسم سے مسلسل چنگاریاں نکل رہی تھیں اور ہر حرکت کے ساتھ کڑک گونجتی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بجلی کی کڑک عمرو پر برسائی۔ عمرو نے فوراً زنبیل سے ایک شیشے کی ڈال نکال لی۔ بجلی کی کڑک ڈال پر پڑی اور روشنی کے بکھرے ہوئے ذرے فضا میں پھیل گئے۔ پھر عمرو نے وہی ڈال بجلی محافظ کی طرف موڑ دی۔ بجلی کی کڑک اس پر پلٹ گئی اور وہ خود اپنی ہی چنگاریوں میں جل کر دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ اب آخری محافظ باقی تھا۔ یہ زہر سے بھرا ہوا دیو تھا۔ اس کے منہ سے سبز دھواں نکل رہا تھا جو قریب آتے ہی سب کچھ سڑنے لگتا تھا۔ وہ دیو گراتے ہوئے عمرو کی طرف بڑھا اور زہریلا سانس چھوڑ دیا۔ حال کی دیواریں سبز دھوئیں میں لپٹ گئیں۔ عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ہوا کا صندوق نکالا۔ جیسے اس نے اس کو کھولا، ایک تیز آندھی چلنے لگی۔ آندھی نے سبز دھواں دور پھینک دیا اور زہر محافظ خود اس میں پلٹ کر چیختا ہوا ختم ہو گیا۔ چاروں محافظوں کی شکست دیکھ کر زمباٹا دیوی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کی آنکھیں شعلوں کی طرح دہکنے لگیں۔ وہ تخت سے اٹھی اور عمرو کی طرف قدم بڑھایا۔ تم نے میرے سب طلسم توڑ ڈالے ہیں، مگر یاد رکھو، ابھی تم میرے اصل قید خانے میں نہیں پہنچے۔ وہاں وہ راز چھپا ہے جسے دیکھ کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ عمرو نے طنزاً کہا، اگر تمہارا قید خانہ بھی تمہاری طرح حسین ہے تو میں وہاں جانے کے لیے بےتاب ہوں۔ دیوی نے غصے سے فضا میں ہاتھ لہرایا۔ لمحے بھر میں عمرو کے قدموں کے نیچے کی زمین غائب ہو گئی اور وہ اندھیرے کے گہرے غار میں جا گرا۔ یہ غار عجیب تھا، نہ روشنی تھی نہ کوئی دروازہ، بس اندھیرا ہی اندھیرا۔ عمرو نے زنبیل میں سے جادوئی چراغ نکالا۔ چراغ جلتے ہی غار کی دیواروں پر تصویریں ابھرنے لگیں۔ یہ تصویریں خوفناک مناظر دکھا رہی تھیں۔ کسی میں سپاہی گردن کٹواتے نظر آتے، کسی میں عورتیں قید میں رو رہی تھیں اور کسی میں شہزادے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ عمرو نے غور سے دیکھا تو ایک تصویر میں وہی شہزادہ نظر آیا جس کے بارے میں اس نے بازار میں سنا تھا کہ زمباٹا دیوی نے قید کر رکھا ہے۔ اچھا، تو اصل راز یہیں چھپا ہے، عمرو نے سوچا۔ اچانک غار میں ایک گونجدار آواز ابھری، عمرو، تم یہاں تک پہنچ گئے ہو، مگر ایک قدم آگے اور بڑھے تو تم ہمیشہ کے لیے اس اندھیرے میں قید ہو جاؤ گے۔ عمرو مسکرایا، ہا ہا ہا، اے زمباٹا دیوی، تمہاری دھمکیاں مجھے ڈرا نہیں سکتی۔ میں تو وہ ہوں جو موت کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ غار کی گہرائی میں اترنے لگا۔ عمرو یار غار کے گہرے حصے میں داخل ہوا تو اسے یوں لگا جیسے وہ دنیا کے تمام اندھیروں میں ڈوب گیا۔ جادوئی چراغ کی مدھم روشنی بھی یہاں نگل لی جاتی تھی۔ فضا میں ایک عجیب بوجھل پن تھا، جیسے ہوا میں زہر گلا ہو۔ قدم اٹھانا دشوار تھا، مگر عمرو کی عیارانہ مسکراہٹ اب بھی باقی تھی۔ ہا ہا ہا، زمباٹا دیوی، تم چاہو تو اندھیروں کے ہزاروں سمندر میرے سامنے لے آؤ، مگر یاد رکھو، عمرو ہمیشہ راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، غار کی دیواروں پر تصویریں حرکت کرنے لگیں۔ کسی میں سپاہی زنجیروں میں تڑپتے، کسی میں عورتیں آہیں بھرتیں اور کسی میں خون کی ندیاں بہتی نظر آتیں۔ ہر منظر چیخ چیخ کر عمرو کے دل پر خوف کا بوجھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمرو کی نظر ایک بڑی دیوار پر جا ٹکی۔ وہاں ایک قیدی کی تصویر ابھری۔ وہ شہزادہ تھا
جوان، خوبصورت مگر زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور آنکھوں میں امید کی جھلک تھی۔ ہاں، یہی وہ شہزادہ ہے جسے دیوی نے قید کیا ہے، امرو نے سوچا۔ مگر اگلے ہی لمحے تصویر میں شہزادے کی آواز گونجی، امرو مجھے بچاؤ، میں قید میں ہوں۔ دیوی نے میرا خون اپنے طلسم کو طاقت دینے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر تم نے جلدی نہ کی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ امرو نے قدم تیز کیے، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھا، غار کی زمین پھٹ گئی اور ایک خوفناک کھائی سامنے آ گئی۔ کھائی اتنی گہری تھی کہ نیچے اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ اچانک اندھیرے سے ایک سنہری پل ابھرا۔ پل باریک تھا، جیسے کسی مکڑی کے جال پر چلنا ہو۔ پل کے دونوں طرف خوفناک شعلے اٹھنے لگے۔ ایک پراسرار آواز گونجی، اگر شہزادے تک جانا ہے تو اس پل کو پار کرنا ہوگا، لیکن یاد رکھو، پل پر قدم غلط رکھا تو تم ہمیشہ کے لیے اس کھائی سے جا ملو گے۔ امرو نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو میرے بچپن کا کھیل لگتا ہے، تمہارے پل مجھے نہیں روک سکتے۔ اس نے زنبیل سے ایک جادوئی دوپٹہ نکالا جو ہوا پر چلنے کی طاقت دیتا تھا۔ اس نے دوپٹہ کندھے پر رکھا اور پل پر قدم رکھا۔ پل لرزنے لگا، شعلے لپکے، مگر امرو نے ایک ایک قدم پھرتی سے رکھا اور پل پار کر لیا۔ پل کے پار ایک وسیع ہال تھا۔ ہال کی چھت جگمگاتے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ درمیان میں ایک طلسمی تخت پر زمباٹا دیوی بیٹھی تھی۔ اس کے پہلو میں وہی شہزادہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ زمباٹا دیوی کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ اس نے نازک مگر خوفناک لہجے میں کہا، واہ امرو، تم یہاں تک پہنچ ہی گئے، مگر کیا تم سمجھتے ہو کہ شہزادے کو یوں آسانی سے آزاد کروا لو گے؟ یہ زنجیریں عام نہیں، بلکہ میرے خون سے بندھی ہیں۔ ان کو توڑنے والا خود اپنے انجام کو دعوت دے گا۔ امرو یار نے کہکا لگایا، میں نے دنیا کی سب سے مضبوط زنجیریں دیکھی ہیں اور انہیں توڑا بھی ہے۔ تمہاری زنجیریں بھی زیادہ دیر باقی نہیں رہیں گی۔ دیوی نے اپنی آنکھوں میں عجیب سرخی بھری اور کہا، امرو تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں۔ دیکھو، میں چاہتی ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ رہو تو میں تمہیں اپنے طلسم کا بادشاہ بنا دوں گی۔ تمہیں دولت، طاقت اور حسن سب کچھ ملے گا۔ تمہیں کبھی کسی دشمن کا خوف نہیں ہوگا۔ امرو نے طنزیہ ہنسی میں کہا، اے دیوی، تم نے مجھے لالچ دینا چاہا۔ امرو کو دولت کی نہیں، عزت کی خواہش ہے۔ مجھے طاقت کی نہیں، عقل کی ضرورت ہے، اور جہاں تک حسن کا تعلق ہے وہ تمہارا بیکار ہے، کیونکہ تمہارا حسن خوف اور ظلم سے آلودہ ہے۔ دیوی کی مسکراہٹ غصے میں بدل گئی۔ اس نے شہزادے کی گردن پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر ایک قدم اور بڑھایا تو یہ شہزادہ ابھی مر جائے گا۔ امرو رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غلط حرکت شہزادے کی جان لے سکتی ہے۔ دیوی نے ہاتھ ہلایا اور سامنے ایک بڑا طلسمی صندوق رکھ دیا۔ امرو، اگر تمہیں شہزادے کو بچانا ہے تو اس صندوق کا راز کھولو۔ اس میں 7 قفل ہیں اور ہر قفل ایک پہیلی پر ہے۔ اگر تم نے ایک بھی پہیلی غلط کی تو یہ شہزادہ ہمیشہ کے لیے پتھر بن جائے گا۔ امرو نے زنبیل زمین پر رکھی اور صندوق کے قریب گیا۔ پہلا قفل چمک رہا تھا۔ اس پر لکھا تھا، وہ چیز جو ہمیشہ چلتی ہے مگر کبھی رکتی نہیں۔ امرو نے ہنستے ہوئے جواب دیا، وقت۔ قفل کھل گیا۔ دوسرا قفل آیا۔ اس پر لکھا تھا، وہ کیا ہے جو روشنی میں چھپ جاتی ہے مگر اندھیرے میں ظاہر ہوتی ہے؟ امرو نے کہا، سایہ۔ دوسرا قفل بھی کھل گیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے اس نے 6 قفل کھول دیے۔ آخر میں 7واں قفل آیا۔ اس پر لکھا تھا، وہ چیز جو جتنی بانٹو اتنی ہی بڑھتی ہے۔ امرو نے لمحہ بھر سوچا، پھر کہا، محبت۔ 7واں قفل بھی کھل گیا۔ صندوق کے اندر ایک جادوئی تلوار تھی جس پر روشنی جھلک رہی تھی۔ امرو نے تلوار اٹھائی اور شہزادے کی زنجیروں پر ماری۔ لمحے بھر میں زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ شہزادہ آزاد ہو گیا۔ شہزادے نے روحانسی آواز میں کہا، امرو، تم نے میری جان بچا لی ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مگر زمباٹا دیوی چیخ اٹھی۔ اس کی چیخ سے ہال لرزنے لگا، تم نے میرا سب سے بڑا طلسم توڑ دیا ہے، اب تم دونوں کو اپنی موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ دیوی نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اچانک ہال کی دیواروں سے سینکڑوں سانپ، بچھو اور عجیب و غریب مخلوقات برآمد ہو گئیں۔ فضا زہر سے بھر گئی۔ امرو نے زنبیل سے ہوا کا صندوق نکالا۔ تیز آندھی چلی اور کئی سانپ دور جا گرے۔ پھر اس نے روشنی کا گولا نکالا جس سے ہال جگمگا اٹھا۔ زہر کی فضا ختم ہونے لگی، مگر مخلوقات رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ دونوں کو گھیرنے لگی۔ شہزادہ گھبرا کر بولا، امرو، اب ہم بچ نہیں سکیں گے۔ امرو نے پرعزم لہجے میں کہا، ہمت نہ ہارو، ابھی امرو زندہ ہے۔ امرو نے جادوئی تلوار شہزادے کو پکڑا دی اور خود زنبیل کے ہتھیاروں کے ساتھ لڑنے لگا۔ حال میں گن گرج ہونے لگی، سانپ کٹنے لگے، بچھو بھاگنے لگے، مگر دیوی کا کہکا گونجتا رہا، ہا ہا ہا، امرو، تم نے مجھے للکارا ہے،
آپ دیکھو میں تمہیں کس طرح سے ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں دفن کرتی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، لمحے بھر میں زمین پھٹ گئی اور اچانک خوفناک آگ کا دریا نکل آیا۔ امرو اور شہزادہ درمیان میں پھنس گئے۔ زمباٹا دیوی کی چیخ اور حال کے اندر سے اٹھتی ہوئی آگ کی لہروں نے وہ منظر تخلیق کر دیا جو کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ امرو اور شہزادہ دونوں آگ کے ایک عظیم دریا کے دونوں کناروں پر کھڑے تھے۔ آگ اتنی بھڑک رہی تھی کہ اس کی آواز ایک ٹوٹے ہوئے جنگل جیسی گونج رہی تھی۔ زمین اپنے اندر سے کھسک رہی تھی اور حال کے آرائش کردہ ستون جو کبھی شاہی شان کی علامت ہے اب سیاہ راکھ میں بدل رہے تھے۔ زمباٹا دیوی نے اپنے بال کھول دیے اور وہ بال ایسے لہرانے لگی جیسے رات کا سمندر لہروں میں جھلکتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہی خون سرخی تھی جو پہلے کئی بار نظر آ چکی تھی۔ اس نے ہولناک انداز میں کہا، تم دونوں نے میرا سب سے بڑا طلسم توڑ دیا ہے، مگر آج میں تمہیں اپنی آخری طاقت دکھاؤں گی۔ اس آگ کے دریا کو تم پار نہیں کر سکو گے۔ امرو نے اپنی کمزوری کو چھپاتے ہوئے اطمینان سے کہا، تمہاری آگ کی لہریں میرے لیے نئی نہیں، میں نے اس سے پہلے بھی آگ کو ہنس کر اپنی راہ بنایا ہے۔ شہزادہ جو ابھی تک صدمے اور خوف کے دبوں سے لرز رہا تھا نے گہری سانس لی اور امرو کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی ابھری، وہ امید جو غلامی کے طویل دنوں کے بعد اب گردش کر رہی تھی۔ امرو جانتا تھا کہ طاقت کے اوپر عیاری، چالاکی اور راہ کوہ ہمت کا کھیل ہے۔ اس نے زنبیل سے وہی جادوئی تلوار نکالی اور ہاتھ میں لے لی، مگر تلوار سے پہلے اس نے ایک جادوئی ہار نکالا، ایک چھوٹا سا پوست نما ہار جس میں ایک شفاف موتی جڑا ہوا تھا۔ موتی روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ موتی اس نے پہلے بھی استعمال کیا تھا، مگر آج اسے ایک الگ طریقے سے استعمال کرنا تھا۔ امرو نے شہزادے سے کہا، تم یہاں انتظار کرو، میں آگ کے دریا کو تقسیم کر کے راستہ بنا آؤں، مگر جب تم تیرنا شروع کرو تو میرے نشانات پر چلنا اور کبھی ادھر ادھر دیکھ کے نہ رکنا۔ شہزادے نے امرو کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ امرو نے جادوئی دوپٹہ کھینچا، اپنے بازو کو لپیٹا اور تلوار کو مضبوطی سے تھام لیا۔ پھر اس نے زمین پر موتی رکھا اور آواز میں نرم مگر پرعزم انداز میں کہا، اے پرانے ہنر، اے عیاری کے وہ پیرا ہند جو خطرے میں بھی راہ نکال دے، آج دکھا دے کہ تو زندہ ہے۔ موتی نے دھیمی روشنی سے چمک پیدا کی اور ایک سرکشی سے ہوا نے حال میں گھومنا شروع کر دیا۔ ہوا نے آگ کے کناروں کو تھاما اور بغیر کسی زحمت کے آگ کے درمیانی حصے میں ایک بار پھر مگر مضبوط راستہ بنا دیا۔ راستہ ایسا تھا کہ اگر کوئی قدم جھکا تو وہ آگ میں ڈوب سکتا ہے، مگر اگر قدم احتیاط سے رکھا گیا تو وہ آگ کی لہر کے درمیان سے گزر سکتا ہے۔ امرو پہلے چل نکلا اور شہزادہ اس کی پیروی کرنے لگا۔ ہر قدم محنت طلب تھا۔ زمین کانپتی، ستون ٹھپکتے اور ہوا کی ایک جھونکے نے کبھی کبھار راستہ چھپانے کی کوشش کی، مگر امرو نے موتی کی روشنی کو اپنی دائیں طرف رکھا اور اسی روشنی کو رہنما بنایا۔ جب وہ نصف راستہ طے کر چکے تھے تو زمباٹا دیوی نے ایک نیا حربہ آزمایا۔ اس نے ہاتھ پھیلائے اور آہستہ آہستہ آسمان سے جھنڈے، چاقو اور جھڑیں اتاری جو چیزیں انسان کے دل میں بے چینی اور بے گناہ پیدا کرتی تھیں۔ شہزادے کی آنکھوں کے سامنے اس کی بچپن کی یادیں، اس کے والد کی سختی اور اس کی محبوبہ کا دھوکہ سب چلے آئے تاکہ وہ خود کو کمزور محسوس کرے اور راستے سے ہٹ جائے۔ شہزادے کے دل میں صدائیں گونجنے لگی، تو کیا تم واقعی اس کے لائق ہو؟ تم نے اتنی آزمائش برداشت کی ہیں، تم واقعی آزاد ہو سکتے ہو۔ شہزادہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا گیا، مگر امرو نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی میں کہا، دیکھو میری طرف، صرف میری روشنی میں۔ تمہاری طاقتیں تمہیں ڈراتی ہیں، مگر یاد رکھو، آزاد وہی ہوتا ہے جو دوبارہ اٹھ کر چلتا ہے۔ شہزادے نے آنکھیں بند کیں اور پھر کھول دیں۔ اس نے ایک قدم پھر رکھا، پھر دوسرا، اور آخر کار وہ دونوں آگ کے دریا کے اس پار پہنچ گئے جہاں زمباٹا دیوی کھڑی تھی۔ زمباٹا دیوی کا غصہ بڑھتا چلا گیا۔ اس نے آواز نکالی اور زمین نے ایک ایسی آواز اٹھائی کہ حال کے شیشے لرز اٹھے، مگر امرو نے دیکھا کہ زمباٹا دیوی کا ہاتھ جوش میں تیزی سے حرکت کر رہا ہے، اور جب کوئی طاقت جذبات سے بھری ہو تو وہ کمزوریاں دکھا دیتی ہے۔ امرو نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے اپنی تلوار زمین پہ رکھ دی اور بغیر کسی اشارے کے فقط بولنا شروع کیا، مگر یہ بول معمولی نہیں تھے، ایک ایسی زبان جو روحوں پر اثر کرتی تھی۔ اس نے کہا، زمباٹا، تم وہ حسین اور خطرناک دیوی ہو جس نے اپنے حسن کے جال میں قوموں کو جکڑا، مگر تم جانتی ہو کہ ہر حسن کے پیچھے خالی پن ہوتا ہے، وہ خلا جسے تم نے اوجھل رکھنے کی کوشش کی۔ تم نے خون سے اپنا کثر بنایا اور دراصل وہی تمہاری کمزوری ہے۔ زمباٹا دیوی نے غرور سے جواب دیا، تو کیا تم مجھے سبق دے گا؟ امرو نے سر ہلایا، میں تمہیں سبق نہیں دوں گا، مگر تمہارے اندر جو تنہائی ہے وہ بتا دوں گا۔ تم اپنے آپ کو حسن میں لاپتہ کر کے حقیقت سے فرار ہو رہی ہو۔ تم چاہتی ہو کہ کوئی تمہیں سچی محبت دے، مگر تم نے
جو بھی اس راستے میں آیا اسے اپنے جال میں پھنسا لیا اور وہی جال تمہیں اپنے پروں میں لپیٹ رہا ہے۔ یہ بات زمباٹا دیوی کے اندر ایک دڑاڑ ڈال گئی۔ وہ خاموش رہ گئی، مگر اس کی آنکھوں کے نیچے خون کی طرح کی لکیریں بہنے لگیں، جسمانی نہیں بلکہ اندر کے زخموں کی علامات۔ عورت نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور آہستہ سے ایک افسردہ آواز میں بولی، تم نہیں جانتے عمرو، میں نے کبھی محبت کی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب میں انسانوں کے ساتھ ہنستی، بچوں کو قصے سناتی اور دریا کے کنارے پھول توڑتی، مگر پھر انہوں نے میری خوبصورتی کو حسد کی آنکھ سے دیکھا اور میرے پیچھے ساری سازشیں شروع کر دیں۔ میں نے ان سے اپنا دفاع کیا، مگر دفاع نے بدل کر انتقام بن گیا۔ زمباٹا دیوی نے پلٹ کر بتایا کہ کیسے ایک بادشاہ نے اس کی محبت چاہی، یہ کیسے اس نے ناانصافی کا سامنا کیا اور کیسے اس نے انتقام کے راستے پر قدم رکھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، مگر وہ آنسو ساتھ ہی زہر بھی لیے ہوئے تھے، ایک ترکیب جو درد کو طاقت میں بدل دیتی تھی۔ عمرو نے نرمی سے کہا، تم نے انتقام کو اپنا ساتھی بنا لیا، مگر دیکھو انتقام کبھی انسان کو پلٹ کر اچھائی نہیں دیتا۔ تم نے بہت سے لوگوں کو دکھ دیا، مگر اس دکھ نے تمہیں خوشی نہیں دی بلکہ اندرونی انسو فراق بڑھا دیا۔ زمباٹا کی آواز کانپنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر رکھے ہوئے گرے ہوئے موتی کو دیکھا۔ وہ وہی موتی تھا جو عمرو نے راستہ بنانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ موتی کی پوری چمک میں آج ایک نیا راز چھپا تھا۔ موتی کے اندر ایک چھوٹی سی عکس تھی، ایک بچپن کی تصویر جس میں زمباٹا ایک ہنسی لڑکی تھی، گھاس کے بیچ بیٹھی، اس کے چہرے پر اندراجی خوشی تھا۔ زمباٹا نے سر جھکایا اور کہا، میں نے الزام ٹھہرایا، بدلہ لیا، اور جب میرے ہاتھ میں طاقت آئی تو میں نے کبھی واپس پلٹ کر نہیں دیکھا، مگر آج تم نے میرے اندر وہ تصویر دوبارہ جگا دی۔ میں حیران ہوں، کیا میں ہمیشہ اسی راستے پر چلتی رہوں؟ یہ لمحہ تھا جب حال کے اندر سکوت چھا گیا۔ شہزادے نے قدم بڑھایا اور آہستگی سے کہا، زمباٹا، مجھے ظلم کے جال میں ڈالا گیا، مگر میں نے تمہارے پیچھے کبھی نفرت نہیں پالی۔ میں نے سوچا تم ایک دیوی ہو، مگر تم بھی درد کو اٹھائے ہوئے ہو۔ کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ زمباٹا کے اندر ایک شدید جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اس کی طاقت کا ایک حصہ اس کی شناخت تھی، اگر وہ طاقت کو چھوڑ دے تو وہ کون ہوگی؟ مگر دوسری طرف اس کے سینے میں ایک خستہ یاد تھی، بچپن کی ہنسی، محبت کی ایک جھلک۔ عین اسی وقت جب زمباٹا نے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، محل کے در و دیوار ایک آزادانہ سانس لینے لگے، جیسے حجم دنیا کم ہو گیا ہو۔ زمباٹا نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ نیچے کیے اور بولی، اگر میں اپنا انتقام چھوڑ دوں تو میرا گھر کیا بنے گا؟ عورتیں، بچے جنہیں میں نے خوف کے سائے میں رکھا، وہ کیا کریں گے؟ عمرو نے جواب دیا، وہ لوگ جو تم سے خوف زدہ ہیں، انہیں امن کی ضرورت ہے، محبت کی نہیں۔ تم اپنے ظلم کو واپس لوٹو، لوگوں کی کھوئی ہوئی زندگیوں کو واپس دو۔ یاد رکھو کہ طاقت کا استعمال یہ نہیں کہ تم سب کو دباؤ، بلکہ یہ کہ تم سب کو اٹھاؤ۔ زمباٹا دیوی نے لمبا سانس لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے قدم پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو کسی زرخیز زمین میں پہلی بار بارش کی طرح ہے۔ زمباٹا نے اپنے ہاتھوں سے ایک نرم لہجہ پیدا کیا، اس نے شہزادے کی طرف بڑھ کر معافی مانگی، ایک معافی جس میں سچائی، پچھتاوا اور ندامت تھی۔ شہزادے نے اس کی معافی کو قبول کیا، پھر اس نے لوگوں کو آزاد کیا جنہیں اس نے برسوں سے قید میں رکھا تھا۔ محل کی دیواریں آہستہ آہستہ دوبارہ روشن ہو گئیں، مگر اب وہ روشنی سخت شاہی دکھاوا نہیں بلکہ ایک نرم انسان دوست روشنی تھی۔ زمباٹا نے اپنی طاقت ختم کر کے اسے ایک نئے مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا، جنگ کی بجائے شفا کے لیے، انتقام کی بجائے اصلاح کے لیے۔ عمرو نے اپنی زنبیل میں سے ایک چھوٹا سا سبز بیج نکالا اور زمباٹا کو پیش کیا، یہ بیج تمہارے نئے راستے کا نشان ہو، اسے اپنی زمین میں بو دو، جو کچھ تم نے تباہ کیا اسے بات کرو۔ زمباٹا نے بیج لیا، آنکھوں میں خاموشی کے ساتھ اسے زمین میں گاڑ دیا۔ چند لمحوں بعد بیج سے ایک ننھا سا پودا ابھر آیا اور اسی لمحے محل کی راکھ سے ہرے پتے نکلنے لگے۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے کوئی سرخ و سفید سرمئی دھند نے پل میں سبز رنگ چھین لیا ہو۔ شہزادہ آزاد تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا، مگر اب وہ ایک بہتر راہ دکھانے والا بادشاہ بن چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ طاقت کا استعمال رحم کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے۔ زمباٹا نے اپنی مرضی کی غلطیوں کا اعتراف کیا اور عمرو کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا، وہ اپنی قوت کو عوامی بھلائی کے لیے استعمال کرے گی، اور عمرو نے بھی وعدہ کیا کہ وہ اس کی رہنمائی کرے گا۔ محل کے باغ میں جشن منایا گیا، پہلے جو چیخیں تھیں اب وہ ہنسی کی صداؤں میں بدل گئیں۔ قیدی آزاد ہوئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو درد کے نہیں بلکہ آزادی کے تھے۔ عمرو نے شہزادے سے کہا، تم نے خود کو آزاد کروایا، مگر یہ آزادی صرف تمہاری نہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی ہے۔ اپنی سلطنت میں انصاف بحال کرو۔ شہزادے نے عمرو کو گلے سے لگایا اور کہا،
تم نے مجھے زندگی دی، میں تمہاری ذمہ داری کبھی نہیں بھلا سکتا۔ عمرو نے پھر اپنے سفر کی طرف رخ کیا، مگر اس بار اس کے قدم اور بھی وزندار تھے۔ وہ جانتا تھا کہ جہاں کہیں ظلم و ستم ہوگا اس کی عیاری کی ضرورت پڑے گی، مگر اب اس کی عیاری کا مقصد صرف خود غرضی نہ ہوگا بلکہ مظلوموں کے لیے روشنی بنے گا۔ زمباٹا دیوی نے اپنی طاقت کو انسانیت کی خدمت میں لگا دیا۔ اس نے محل کو شفا خانہ اور پناہ گاہ میں تبدیل کیا۔ شہزادے نے اپنی رعایا کے لیے نئے قوانین بنائے اور ظلم کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ اور عمرو کی داستان دور دور تک مشہور ہوئی، ایک عیار مگر ایسے یار جس نے انسانی ہمدردی کو اپنا ہتھیار بنایا۔ طاقت جو انتقام اور نفرت کے لیے استعمال ہو وہ فنا ہے، مگر وہی طاقت اگر رحم اور امن کے لیے وقف ہو تو وہ زندگی بدل دیتی ہے۔ ہر عظیم قوت کے پیچھے ایک ذاتی ماضی ہوتا ہے، اکثر درد، نقصان یا ناانصافی۔ اگر ہم وہ قوت انتقام کی آگ میں جھونک دیں تو وہ ہمیں جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، مگر اگر ہم اسے شفا، انصاف اور رحم کے لیے استعمال کریں تو وہ دنیا بدل سکتی ہے۔ عمرو شہزادے کی بات سن کر بے حد حیران ہو رہا تھا۔ جس نے اسے نورنگ خزانے کے بارے میں بتایا تھا، شہزادہ ملک اتران کا شہزادہ تھا اور عمرو یار کا بہت اچھا دوست تھا، جس سے ملنے کے لیے عمرو یار کبھی کبھار اس کے ملک چلا جاتا تھا اور کبھی شہزادہ اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس ملک یمن چلا آتا تھا۔ ان دنوں شہزادہ عمرو یار کے پاس ہی آیا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس وقت مہمان خانے میں بیٹھے تھے۔ باتوں باتوں میں شہزادے نے عمرو سے کہا تھا کہ اگر اسے خزانہ حاصل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ نورنگ کیوں نہیں حاصل کر لیتا۔ اس کے منہ سے نورنگ خزانے کی بات سن کر عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے شہزادے سے اس نورنگ خزانے کے بارے میں پوچھا تو پہلے شہزادہ ٹال مٹول کرتا رہا، پھر اس نے عمرو کو بتایا کہ نورنگ خزانہ 1000 سال پرانا خزانہ ہے جو جنوں کے بادشاہ نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ اس بادشاہ کو خزانہ حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے طرح طرح کے خزانے اکٹھے کر رکھے تھے جو نورنگ خزانے بن گئے تھے، یعنی ان میں سونا، چاندی، ہیرے، لال موتی اور جواہرات کے ساتھ بے حد قیمتی دوسری چیزیں بھی تھیں۔ شہزادے نے بتایا کہ اس خزانے کو حاصل کرنے والا امیر ترین بن سکتا ہے، جسے سن کر عمرو یار حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اوہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جنوں کے بادشاہ نے اس خزانے کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ عمرو نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں عمرو، اگر مجھے معلوم ہوتا تو اب تک میں خود اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے نہ نکل گیا ہوتا۔ شہزادہ ارسلان نے کہا تو عمرو کے چہرے پر مایوسی آ گئی۔ لیکن تمہیں اس خزانے کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ عمرو نے پوچھا۔ ہے ایک شخص، وہ شخص جو دیوانہ معلوم ہوتا ہے، مگر اس کا کہنا ہے کہ وہ نورنگ خزانے کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ خزانہ کہاں ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس سے بہت پوچھا مگر اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ شہزادے نے کہا۔ کیا تم مجھے اس شخص سے ملوا سکتے ہو؟ عمرو نے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادہ ارسلان مسکرا دیا اور اس نے عمرو کا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ عمرو اس خزانے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس شخص سے ملوا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، شہزادہ ارسلان نے کہا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ یہ کہ اگر تم نورنگ خزانہ حاصل کرنے جاؤ گے تو اکیلے نہیں جاؤ گے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، مگر میں تم سے خزانے میں سے کوئی حصہ نہیں مانگوں گا۔ شہزادہ ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ تم اس خزانے سے اپنا حصہ نہیں مانگو گے؟ عمرو نے جلدی سے کہا۔ ہاں، وعدہ، پکا وعدہ، شہزادے نے فوراً وعدہ کرتے ہوئے کہا تو عمرو کے چہرے پر سکون آ گیا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ شہزادہ خزانے میں سے اپنا حصہ لینا چاہتا ہے۔ تو پھر آؤ اس شخص کے پاس چلتے ہیں، عمرو نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا اور عمرو کی بے چینی دیکھ کر شہزادہ ارسلان بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ یہاں نہیں، میرے ملک میں ہیں، شہزادے نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ وہاں جانے میں مجھ پر کوئی پابندی تو نہیں؟ عمرو نے کہا تو شہزادہ ارسلان نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں اسی وقت ملک آرتان روانہ ہو گئے۔ 3 روز مسلسل سفر کرتے ہوئے جب وہ ملک آتران پہنچے تو شہزادہ ارسلان عمرو کو ایک پہاڑی علاقے میں لے گیا جہاں ایک غار میں وہ بوڑھا مہجول آدمی بیٹھا رہتا تھا۔ وہ واقعی پاگل سا شخص تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے پھٹا پرانا میلا لباس پہن رکھا تھا۔ آگے تم دونوں نورنگ خزانے کے بارے میں پوچھنے آئے ہو نا؟ بوڑھے نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا اور اس کی باخبری پر شہزادہ ارسلان اور عمرو حیران رہ گئے۔ او بابا، اگر آپ نورنگ خزانے کے بارے میں جانتے ہیں تو بتائیے، عمرو نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس کے پیر پکڑتے ہوئے کہا۔ بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، لیکن وعدہ کرو کہ تم نورنگ خزانے کو حاصل کر کے تم اس میں سے آدھا خزانہ غریبوں میں بانٹ دو گے۔ بوڑھے نے کہا تو عمرو یار کے چہرے پر بکھلاہٹ ناچنے لگی۔ آدھا خزانہ؟ عمرو کے منہ سے بھینچی بھینچی آواز نکلی۔ ہاں، اگر تم وعدہ کرتے ہو تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، اور یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی کراماتی چیزوں سے
نو رنگ خزانے کے بارے میں معلوم کر لوگے؟ اس خزانے کا پتہ صرف اور صرف مجھے ہے، بوڑھے نے کہا، اور اس کے منہ سے اپنی کراماتی چیزوں کے بارے میں سن کر عمرو یار حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جو شخص اس کی کراماتی چیزوں کے بارے میں جانتا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے مجبوراً اس بوڑھے کی بات مان لی۔ بوڑھے نے فوراً باقاعدہ اس بات کا وعدہ لے لیا تھا، اور پھر اس نے عمرو اور شہزادہ ارسلان کو بتانا شروع کر دیا کہ نو رنگ خزانہ کہاں ہے اور وہ دونوں اس خزانے تک کن مشکلات سے گزر کر پہنچ سکتے ہیں۔ بوڑھے کی تمام باتیں عمرو اور شہزادہ ارسلان نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لی تھی۔ یہ مت بولنا کہ اس خزانے کا اصل محافظ سرخ جن ہے، جس پر دنیا کا کوئی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا۔ تمہیں سب سے پہلے اس کا انتظام کرنا ہوگا، ورنہ وہ تم دونوں کو فوراً ہلاک کر دے گا۔ بوڑھے نے کہا، اگر اس سرخ جن پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرے گا تو ہم اس کا انتظام کیسے کریں گے؟ میرا مطلب ہے ہم اس سے کس طرح سے بچ سکیں گے؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ سوچنا تمہارا کام ہے، اسے غائب کر دو یا کہیں قید کر دو، یہ کام تمہارے لیے مشکل نہیں ہو سکتا۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو بھی جواباً مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بوڑھا اس سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر ان دونوں نے بوڑھے سے اجازت لی اور غار سے باہر آ گئے۔ عمرو کے پاس ایک طلسمی انگوٹھی تھی، جس کی مدد سے وہ غائب ہو کر ہزاروں لاکھوں میل کا سفر چند لمحوں میں طے کر سکتا تھا۔ بوڑھے نے عمرو کو بتایا تھا کہ نو رنگ خزانہ کو کاف کی بھوری پہاڑی میں موجود ہے۔ اس غار میں پانی کی ایک ندی ہے، ندی پر ایک پل ہے جس پر ایک وقت میں ایک شخص ہی گزر سکتا ہے۔ ندی کے دوسرے کنارے پر ایک دوسرے کار کا راستہ تھا جس پر 4 سرخ اژدہے ہیں۔ ان اژدہوں کو ہلاک کرنے کے بعد وہی اس غار میں جا سکتے ہیں۔ غار میں بے حد اندھیرا ہے اور اس اندھیرے میں بے شمار بلائیں چھپی ہوئی ہیں جنہیں ہلاک کر کے انہیں غار کے آخری سرے تک جانا ہے۔ وہاں غار بند ہو جاتا ہے۔ انہیں اس غار کو کھولنا ہے۔ غار کو کھول کر وہ دوسری طرف ایک وادی میں پہنچ جائیں گے تو ان کے سامنے 9 بڑے بڑے صندوق آ جائیں گے جن میں الگ الگ رنگ کے خزانے ہوں گے۔ وہ ان خزانوں کو حاصل کریں گے۔ عمرو نے غار سے باہر آ کر شہزادہ ارسلان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا تو شہزادے نے سر ہلا کر عمرو کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں موند لیں۔ اسے عمرو نے طلسمی انگوٹھی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ شہزادے کو آنکھیں بند کرتا دیکھ کر عمرو نے بھی آنکھیں بند کی اور طلسمی انگوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اسے اور شہزادہ ارسلان کو بھوری پہاڑی کے قریب پہنچا دے جہاں 9 رنگ خزانہ موجود ہے۔ اسی لمحے ان دونوں کو جھٹکے لگے اور وہ دونوں بری طرح سے لڑکھڑا گئے، لیکن انہوں نے خود کو گرنے سے سنبھال لیا۔ خود کو سنبھالتے ان دونوں نے آنکھیں کھولیں تو انہوں نے خود کو بری پہاڑی میں پایا۔ ان کے سامنے ایک ایسی پہاڑی تھی جس کے ایک غار میں سے پانی کی ندی باہر آ رہی تھی۔ وہ دونوں اس غار کے کنارے پر کھڑے تھے۔ غار کے سرے پر ندی کے دونوں کناروں پر بڑے بڑے پتھر پڑے تھے جن پر لکڑی کا ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا، اور ندی کے دوسرے کنارے پر ایک اور غار کا دہانہ تھا جس میں سے 4 بڑے بڑے اور خوفناک اژدہوں کے سر باہر نکلے ہوئے تھے۔ ان کے بھیانک جبڑوں کے دانت بہت بڑے بڑے اور نوکدار تھے۔ شہزادے، کیا تم ان سرخ اژدہوں کا خاتمہ کر سکتے ہو؟ عمرو نے شہزادہ ارسلان سے پوچھا۔ ہاں ضرور، شہزادہ ارسلان نے بے خوفی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے پل پر تم جاؤ، عمرو نے کہا تو شہزادہ ارسلان جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس پل پر آ گیا۔ ابھی وہ پل کے کنارے پہنچا ہی تھا کہ عمرو اس کے پیچھے پل پر آ گیا۔ ادھر شہزادہ ارسلان نے ندی کے کنارے پر ایک پیر رکھا ہی تھا کہ اچانک اس کے عقب سے پل غائب ہو گیا۔ پل کے غائب ہوتے ہی عمرو یار اچانک پانی میں جا گرا۔ اس پانی میں وہ گردن تک ڈوب گیا۔ اس کا سر اور اس کی زنبیل پانی سے باہر تھے۔ اس پانی میں نہ جانے کیا بات تھی کہ عمرو کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں۔ ٹھیک اسی لمحے غار کے باہر ایک بھیانک شکل والا سرخ جن کا گنجا سر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ تھی۔ عمرو کو پانی میں گرا دیکھا اور وہ خوش ہو رہا تھا۔ پھر اس نے نوکیلے پنجوں والا ہاتھ غار کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس سرخ جن کے عقب سے وہی مجہول بوڑھے کا چہرہ نمودار ہو گیا جس سے عمرو نے 9 رنگ خزانے کا پوچھا تھا۔ ادھر شہزادہ ارسلان نے ندی کے دوسرے کنارے پر آ کر تلوار سے سرخ اژدہوں پر حملہ کر دیا تھا۔ ادھر مجہول بوڑھے کی آنکھوں سے اچانک زرد روشنی نکلی اور عمرو یار یکلخت پانی سے اچھل کر کنارے پر آ گیا۔ عمرو جلدی اٹھو، سرخ جن آ گیا ہے، بوڑھے نے چیختے ہوئے کہا تو عمرو کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس کی نظریں سرخ جن پر پڑیں تو وہ یکلخت بکھلا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سرخ جن جو عمرو کو اس طرح پانی سے نکلتا دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، عمرو نے اس کی حیرانی کا فائدہ اٹھایا، جلدی سے زنبیل کا منہ کھولا اور اس کا رخ سرخ جن کی طرف کر دیا۔ چل زنبیل میں، عمرو نے کہا۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسی لمحے سرخ جن کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس کا جسم تیزی سے سکڑا اور پھر اسی تیزی سے عمرو کی زنبیل میں جا گرا۔ ادھر شہزادہ ارسلان نے تلوار سے ان 4 اژدہوں کا سر کاٹ دیا۔ عمرو نے جیسے ہی سرخ جن کو زنبیل میں قید کیا، غار کے باہر موجود بوڑھے کی آنکھوں سے پھر روشنی کی لہریں نکلیں اور عمرو پر پڑی۔ عمرو ندی کے اس کنارے سے غائب ہو کر اس طرف آ گیا جس طرف شہزادہ ارسلان موجود تھا۔ بہت خوب، آخر تم نے ان اژدہوں کو مار ہی لیا، عمرو نے شہزادے کی تعریف کرتے ہوئے کہا
تو شہزادہ ارسلان مسکرا دیا۔ عمرو نے زنبیل سے تلوار حیدری اور چھپ چراغ ہیرا نکالا اور اندھیرے غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں انہیں بے شمار بلاؤں کا مقابلہ کرنا پڑا اور پھر وہ غار کے بند سرے تک پہنچ گئے۔ دہانے پر ایک بڑا سا گول پتھر پڑا تھا۔ عمرو نے تلوار حیدری سے اس پتھر کے ٹکڑے کر دیے اور سامنے ایک بڑی اور وسیع اور ریز وادی میں آ گئے۔ وہاں واقعی 9 بڑے بڑے صندوق ظاہر ہو گئے تھے جن کے ڈھکن کھلے ہوئے تھے اور ان میں خزانے بھرے ہوئے تھے۔ ان خزانوں کو دیکھ کر عمرو خوشی سے جیسے پاگل ہو گیا اور وہ ان خزانوں پر جھپٹ پڑا، اور اس وقت تک اس نے چین نہ لیا جب تک 9 کے 9 صندوقوں کے خزانے اس کی زنبیل میں نہ سما گئے۔ شہزادہ حیرانی سے عمرو اور اس کی زنبیل کو دیکھ رہا تھا جو کسی بھی طرح بھرنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ عمرو اتنا بڑا خزانہ پا کر خوش تھا، مگر اسے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اسے وعدے کے مطابق آدھا خزانہ غریبوں میں بانٹنا پڑے گا۔ بوڑھے نے عمرو کو بتا دیا تھا کہ ندی میں گر کر وہ ہلاک ہو سکتا تھا، اس لیے اسے اس کی جان بچانے کے لیے وہاں خود آنا پڑا تھا۔ پھر وہ دونوں چپ چاپ اس پر اسرار غار سے نکلتے چلے گئے۔